اس وقت جس حالت سے گزر رہا ہے وہ ہم سے مخفی نہیں، لیکن حقیقت ہے یہ جماعت کی برکت ہے، یہ اس جماعت کی برکت ہے۔ بہت ساری پارٹیز موجود ہیں، جماعتیں موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے، بلکہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس طرح کا ایونٹ شاید وہ کبھی رونما نہ کر سکے، لیکن میرا خیال ہے میں نے اپنی موجودگی میں اور عدم موجودگی کے اندر یہ ڈسٹرکٹ قصور کے اندر ہمارا چوتھا بلوچستان کا اور اہم ترین یہ ڈیلیگیٹ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو یہ ان کا یہاں آنا، ہمارا ان کے پاس جانا، انٹریکشن ہونا، ایک دوسرے سے متعارف ہونا، ایک دوسرے سے آگاہی لینا، ایک دوسرے کے مسائل کو مشاہدات کے ساتھ جانا، ایک ہے سننا، جو ہم سنتے ہیں، سننے سے باتیں سمجھ نہیں آتی، باتیں سلجھتی نہیں ہیں، بلکہ مسائل اور الجھ جاتے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بلوچستان کی آبزرویشنز نہیں ہیں، مشاہدات نہیں ہیں، وہ بلوچستان کو جانتے نہیں ہیں، وہ بلوچستان کے رسم و رواج کو، زمینی خد و خال کو، بلوچستان کے ایریاز کو، بلوچستان کے مخصوص جغرافیہ کو، بلوچستان کے قبائلی تقسیم کو، بلوچستان کے اندر نسلی کشمکش کو، وہ اس سے متعارف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جتنا بھی حل پیش کرتے ہیں وہ حل ہونے کی بجائے وہ خود ہی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور مسائل ہر آنے والے دن کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت بات ہے، میں اگر بلا مبالغہ یہ بات کہوں کہ جتنی بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی جنگ ہمارے اداروں نے کی، ہماری پاک فوج نے کی، اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان جڑا ہوا ہے آپس میں، بلوچستان مستحکم ہے، بلوچستان پاکستان کے ساتھ جس درجے کا بھی کنیکٹ ہے وہ پاک فوج کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ شاید کچھ بھائی اس کو اچنبے کی بات سمجھیں، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں، جو باتیں میں نے دیکھی ہیں، جو سین میں نے دیکھے ہیں، جو مناظر میں نے دیکھے ہیں، اواران کے اندر، گوادر کے اندر، پنجگور کے اندر، اور یہ مکران کے علاقوں میں، نوشکی کے علاقوں میں، خزدار کے علاقوں میں، اور یہ سراب اور مستون کے علاقوں میں، اور جنوبی اور شمالی بلوچستان کے اندر، کہ جہاں عام پاکستانی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے ذہن میں یہ تحفظ ہوتا ہے کہ یہاں جا کر میں واپس کیسے آؤں گا۔ آپ کے منسٹر، آپ کے سی ایم، آپ کا پی ایم، آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کے بڑے بڑے لوگ وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہاں بھی پاک فوج کی آپ کو چھاؤنیاں نظر آئیں گی، وہاں بھی ان کے آپ کو مورچے نظر آئیں گے، وہاں بھی ان کی شہادتیں نظر آئیں گی، وہاں بھی شہداء کے لگے ہوئے آپ کو کتبے نظر آئیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی قربانیوں کے بعد بلوچستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے، کسی شخصیت نے، کسی پرسنالٹی نے پاکستان کی سب سے بڑی جنگ لڑی ہے تو وہ میر شفیق الرحمان مینگل صاحب ہیں، جو ہمارے سامنے اس وقت اپنی عاجزی اور انکساری اور تواضع والی شخصیت کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے بلوچستان کے اندر، مقابلہ کیا باقاعدہ طور پر، اور میں سمجھتا ہوں، حقیقت بات ہے، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلوچوں کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ مس پرسیپشن ہے، یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے، یہ غلط فہمی کریٹ کی جاتی ہے۔ انہوں نے بلوچوں کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، انہوں نے وہ جنگ انڈیا کے ساتھ لڑی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ انہوں نے وہ جنگ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ لڑی ہے،
उन दुश्मनों के साथ लड़ी है कि उन दुश्मनों के पीछे, किसी के पीछे रूस होता था, किसी के पीछे ईरान होता था, किसी के पीछे इंडिया होता था, किसी के पीछे केजीबी था। पूरी दुनिया का जितना आलम इस्लाम के दुश्मन है, वो सारे दुश्मन इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर नबूरदाज़मा है। और पाकिस्तान का बलूचिस्तान के अंदर मुकाबला सिर्फ डीएलए के साथ नहीं है, बीएलएफ के साथ नहीं है, बीआरए के साथ नहीं है, सिर्फ बुख्तियार डोमकी या ब्रह्मदाग बुगटी या मरी या ये सरदार अख्तर मेंगल का भाई उसके साथ नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कुव्वतों के साथ एक जंग है। और खुशी की बात यह है, इस जंग को पाकिस्तान को लड़ते हुए आज 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। 25 साल 2001 से लेकर आज 2025 तक जंग लड़ी जा रही है। ये ना समझो कि कार्रवाइयां हो रही हैं, हमें पता है कि अंदरूनी हकायक क्या है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर हालते जंग में, और उसका मुकाबला सिर्फ इंडिया से नहीं है, उसका मुकाबला तमाम आलम इस्लाम के दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से और पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ पाक फौज हमा जहद मल्टी डायमेंशन मुख्तलिफ सम्मतों के अंदर अपनी जंग को जारी रखे हुए है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि इंशाअल्लाह आखिर